کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ولایت کے سمندر میں جو موج سب سے گہری ہے وہ کہاں جا کر تھمتی ہے؟ کیا 14 معصومین کی طہارت فقر کی وہ آخری منزل ہے جہاں عقل خاموش ہو جاتی ہے؟ کیا ایک قلندر دراصل اسی نور کا آئینہ ہے جو معصومین کے سینوں سے پھوٹا؟ اور کیا ممکن ہے کہ 12 اماموں کے اسرار قلندر کے وجد میں بولتے ہیں، بغیر الفاظ کے، بغیر آواز کے؟ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں داستان اردو، جہاں ہر لفظ میں ایک راز چھپا ہوتا ہے اور ہر داستان دل کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے 12 امام اور 14 معصومین علیہم السلام کی اس حقیقت پر جسے عام علم نہیں بلکہ قلندری مشاہدہ کہا جاتا ہے، جہاں ولایت فقر میں ڈھلتی ہے اور فقر عشق میں پگھل کر قلندریت بن جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نہ ظاہر باقی رہتا ہے نہ باطن، صرف نور باقی رہتا ہے، وہی نور جو ازل سے چمک رہا ہے۔ یہ ویڈیو ایک داستان نہیں، ایک سفر ہے، ولایت سے فقر تک اور فقر سے قلندریت تک۔ اگر آپ بھی اسی رستے کے مسافر ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہر باب ایک نیا راز کھولے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، داستان اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ جب بھی کوئی نئی قلندرانہ حقیقت بیان ہو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ چلیں اب بلا تاخیر چلتے ہیں اس مقام کی طرف جہاں ولایت اپنے کمال پر پہنچ کر قلندریت میں ڈھل جاتی ہے اور وہاں 12 امام اور 14 معصومین کی قلندرانہ حقیقت جلوہ گر ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، کائنات ابھی وجود میں نہیں آئی تھی، نہ وقت تھا، نہ مکان، نہ آسمان، صرف ایک نور تھا، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی نور سے 14 جلوے پھوٹے جنہیں معصومین علیہم السلام کہا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تخلیق کی ابتدا نہیں ہوئی تھی بلکہ معرفت نے خود کو وجود کی صورت میں ظاہر کیا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عقل کے پر جل جاتے ہیں اور صرف دل کے عارف سمجھ پاتے ہیں کہ یہ 14 نور دراصل امر الہی کے ظہور ہیں۔ ولایت دراصل اسی نور کا تسلسل ہے، نہ یہ علم سے ملتی ہے نہ عبادت سے، یہ عطا ہے جو صرف اہل طہارت کے وسیلے سے بہتی ہے۔ یہ وہی ولایت ہے جس کے سائے میں فقر نے آنکھ کھولی اور فقر سے قلندریت نے جنم لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، تو پہچان کا دروازہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے کھلا اور اسی دروازے سے ولایت کی وہ کرن نکلی جو ہر زمانے کے فقیر، ہر دور کے قلندر کے دل میں جا بسی۔ ولایت کی حقیقت کوئی درجہ نہیں، یہ ایک نورانی نسبت ہے، اور جس دل میں یہ نسبت اترتی ہے وہی دل ولی کہلاتا ہے۔ یہی نسبت جب فقر میں ڈھلتی ہے تو انسان کے ظاہر اور باطن میں جدائی باقی نہیں رہتی، یہاں بندگی فنا ہو جاتی ہے، صرف محبت الہی باقی رہتی ہے۔ اسی لمحے ایک نیا وجود پیدا ہوتا ہے جو نہ زاہد ہے نہ درویش بلکہ قلندر ہے، وہی قلندر جس کا دل معصومین کے نور کا عکاس ہے، جو سجدے میں نہیں بلکہ خاموشی میں رب کو پاتا ہے، جو ظاہری علم کا نہیں بلکہ نور ولایت کا وارث ہوتا ہے۔ یہی ولایت کا نور ہے جو 12 اماموں کے دلوں سے ہو کر ہر قلندر کے سینے میں ایک چنگاری کی طرح جلتا ہے۔ یہ چنگاری خاموش ہے مگر ابدی ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے عقل نہیں عشق سمجھتا ہے۔ محترم ناظرین، فقر محض فقیری نہیں، یہ ولایت کا باطن ہے، وہ مقام جہاں بندہ میں سے نکل کر ہو میں فنا ہو جاتا ہے، اور اس فقر کی ابتدا ہوئی در علی علیہ السلام سے، وہ در جہاں علم جھکتا ہے، جہاں معرفت بولتی ہے، جہاں خاموشی میں کائنات کی زبان سنائی دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقر میرا فخر ہے اور اسی سے مجھے دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی، اور یہی فقر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام مولا علی علیہ السلام تک منتقل ہوا، نور کے تسلسل کی طرح، روح کے سفر کی مانند۔ مولا علی علیہ السلام وہ دروازہ جس سے علم لدنی ظاہر ہوا، وہ ذات جس کے سکوت میں کائنات کی صدا ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہ ہوگا، تو یہ کلمہ نہیں، فقر کی معراج
मेराज का ऐलान था। यही वो लम्हा था जब विलायत फकर में ढल गई और इसी फकर से सदियों बाद बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह, बाबा जी गुलाब शाह मोतियां वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह और बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जैसे कलंदर पैदा हुए। ये सब फकीर दरअसल नूरे अली अलैहिस्सलाम के मज़ाहिर हैं। यही वो तसलसल है जो जमाने को बदलता नहीं बल्कि जमाने के मानी बदल देता है। हर कलंदर के दिल में दरे अली अलैहिस्सलाम का फैजान धड़कता है। वो इल्म जो किताबों से नहीं निगाहे विलायत से मिलता है, वो जिक्र जो जुबान से नहीं दिल की गहराई से उतरता है। मौला अली अलैहिस्सलाम का फकर जोहद नहीं खुद ही का फना होना है। ये फकर दौलत नहीं छीनता बल्कि वजूद छीन लेता है और जब वजूद मिट जाता है तो बंदा बाकी बिल्लाह हो जाता है। यही वो फकर है जिससे कलंदर की नमू होती है, जो दुनिया को नहीं सिर्फ अल्लाह को देखता है, जो जाहिरन खामोश मगर बातिन में कयामत होता है। यही तसलसल है मौला अली अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, विलायत से फकर और फकर से कलंदरियत तक, एक गैर मुनक़ता नूरानी जंजीर जो दिलों में खामोशी से सफर करती है। जब कोई कलंदर कहता है मैं मौला अली अलैहिस्सलाम की तजल्ली हूँ तो वो दरअसल अपनी निस्बत का बयान नहीं करता बल्कि फकर की मेराज का ऐलान करता है। प्यारे दोस्तों, विलायत एक दर नहीं, ये 12 दरवाजों वाला हरम है जहाँ हर दरवाजा एक इमाम का नूर है और हर नूर फकर के किसी हाल का आईना। ये 12 इमाम महज तारीखी शख्सियात नहीं बल्कि विलायत अजल के 12 रंग हैं, 12 तजल्लियात हक जिनसे कलंदर के दिल का आईना रोशन रहता है। पहला दरवाजा इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम, फकर की बुनियाद। यहाँ फकर का पहला राज खुलता है कि मार्फत बगैर इश्क के अधूरी है। मौला अली अलैहिस्सलाम वो नुक्ता है जहाँ बंदगी फना होकर विलायत में ढलती है। दूसरा दरवाजा है हिल्मो सुकून का और इस दरवाजे का नाम है मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम। ये दरवाजा दिल का है, यहाँ सब्र वकार और वकार के पीछे तस्लीम सिखाई जाती है। कलंदर जब मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फैज में दाखिल होता है तो दुनिया के शोर से आजाद हो जाता है। तीसरा दरवाजा है इश्क व कुर्बानी का। इस दरवाजे पे लिखा है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये फकर की वो मेराज है जहाँ वजूद मिट कर हकीकत बन जाता है। ये दरवाजा फना फिल इश्क का दरवाजा है जहाँ कलंदर अली अली कहता हुआ करबला में दाखिल होता है। चौथा दरवाजा है मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का, जहाँ जुबान बंद और दिल बेदार रहता है। ये खामोश फकर है जहाँ अश्क इबादत बन जाते हैं। पांचवा दरवाजा है मौला इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम का। ये वो मुकाम है जहाँ जाहिर की दीवार गिर जाती है। कलंदर को यहाँ इल्मे लदुन्नी अता होता है जो लफ्जों में नहीं नूर में लिखा होता है। छठा दरवाजा है मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का, हिकमतो इरफान का दरवाजा। ये इल्म और इश्क का मलाप है, यहाँ दिल अक्ल का उस्ताद बन जाता है। ये वो मुकाम है जहाँ फकर शऊर की इंतहा को छूता है। सातवां दरवाजा है ज़ब्तो सब्र का, मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का। यहाँ कलंदर का इम्तिहान होता है, कैद, तन्हाई, जुल्म मगर चेहरे पर सकूत। ये दरवाजा बताता है कि सब्र भी इबादत है। आठवां दरवाजा है मौला इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम का, तस्लीमो रजा का दरवाजा। ये मुकाम फना का नहीं बका का है। यहाँ कलंदर कहता है जो कुछ है वही बेहतर है क्योंकि वो उसकी मर्जी है। नौवां दरवाजा पाकीज़गी का दरवाजा है, मौला इमाम अली तकी अलैहिस्सलाम का दरवाजा। यहाँ नियत इतनी शफाफ हो जाती है कि हर अमल इबादत बन जाता है। ये फकर का मासूम दर्जा है। 10वां दरवाजा है अदब का, मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का। यहाँ बंदगी अपने अरूज पर पहुँचती है। कलंदर के लिए ये दरवाजा वो है जहाँ मैं मिट जाती है और तू बाकी रहता है। 11वां दरवाजा खामोश खिदमत का दरवाजा है, मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दर। ये दरवाजा जाहिर में छुपा हुआ है, यहाँ फकर बोलता नहीं अमल बनकर जाहिर होता है। ये वो विलायत है जो खामोशी से बदल देती है। और 12वां दरवाजा है हजूरे कामिल नूरे कामिल का, मौला इमाम महदी अलैहिस्सलाम का। ये दरवाजा आखिरी नहीं दायमी है।
یہی ولایت کا کمال ہے، جہاں وقت مٹ جاتا ہے اور قلندر حضور دائم میں داخل ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہر قلندر جب اپنی سلوک کی منازل طے کرتا ہے تو انہی 12 دروازوں سے گزرتا ہے۔ ہر دروازہ ایک حال دیتا ہے اور ہر حال ایک نیا شعور۔ یہی 12 امام علیہم السلام دراصل قلندر کے 12 حال ہیں: صبر، حلم، عشق، سکوت، علم، عرفان، ضبط، رضا، صفا، ادب، خدمت اور حضوری۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں ولایت فقر میں بدلتی ہے اور فقر قلندریت میں۔ جب ولایت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کا ظاہری رنگ مٹ جاتا ہے اور صرف باطنی نور باقی رہتا ہے۔ یہی باطن قلندر کہلاتا ہے۔ قلندر کوئی درویش نہیں، وہ ولایت کی خاموش تجلی ہے۔ وہ بولتا نہیں، مگر اس کے سکوت میں 14 معصومین علیہم السلام کے نور کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ 14 معصومین علیہم السلام ولایت کے وہ 14 نقطے ہیں جن سے کائنات باطن کا دائرہ مکمل ہوتا ہے، اور قلندر اس دائرے کا مرکز ہے جو سب سے خاموش ہے مگر سب کو جوڑے رکھتا ہے۔ قلندر کے اندر مولا علی علیہ السلام کی غیرت ہے، امام حسن علیہ السلام کا حلم ہے، امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت ہے، امام باقر علیہ السلام کا علم ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حکمت ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا صبر ہے، امام علی رضا علیہ السلام کی رضا ہے، امام تقی علیہ السلام کی صفا ہے، امام نقی علیہ السلام کا ادب ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی خاموشی ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کا حضور کامل ہے۔ یہ سب صفات اس کے اندر ایک نورانی مرکب بن جاتی ہیں جو نہ ظاہر میں سمجھ آتا ہے نہ لفظوں میں بیان ہوتا ہے۔ یہ باطنی وراثت ہے جو خون سے نہیں نسبت سے منتقل ہوتی ہے۔ قلندر دراصل فقر معصوم کا آئینہ ہے۔ وہ جسے لوگ مست کہتے ہیں در حقیقت حاضر باللہ ہوتا ہے۔ اس کی مستی غفلت نہیں، ادراک کی انتہا ہے۔ اس کی ہنسی راز ہے، اس کی خاموشی ذکر ہے، اور اس کی نگاہ 14 معصومین علیہم السلام کی یاد کا چراغ ہے۔ وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے وہاں زمانہ رک جاتا ہے، کیونکہ قلندر وقت کا پابند نہیں بلکہ وقت اس کے حکم میں ہوتا ہے۔ وہ کسی مکتب کا شاگرد نہیں بلکہ ہر مکتب کی اصل ہے۔ 14 معصومین کے فیضان نے اسے انسان سے نشان بنا دیا، ایسا نشان جو ہر دور میں فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا ہے۔ یہی ہے قلندر کی پہچان۔ وہ 14 معصومین علیہم السلام کا باطنی عکس ہے جو زمین پر جلتا ہوا تارا ہے اور آسمان پر لکھی ہوئی دعا۔ پیارے دوستو، 12 امام اور 14 معصومین علیہم السلام کی حقیقت فقط تاریخ کا قصہ نہیں بلکہ وہ باطنی قافلہ قلندران حق ہے جو زمان و مکان کی حدوں سے ماورا انسان کامل کی جلوہ گری ہے۔ یہی وہ چراغ ہیں جو فقر کے راستے میں روشنی بنتے ہیں، یہی وہ رازدار ہیں جو اللہ کے امر کے آئینہ دار ہیں۔ ان کی زندگی، ان کی خاموشی، ان کی شہادتیں سب حقیقت توحید کا سفر ہیں۔ جو انہیں پہچان لے وہ خود کو پہچان لیتا ہے، اور جو خود کو پہچان لے وہ رب کو پا لیتا ہے۔ آئیے سر جھکائیں، دلوں کو نرم کریں اور اس دعا میں شریک ہوں۔ اے پروردگار حق، ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے علم، حلم، فقر اور قلندری کے نور سے منور فرما۔ ہمیں ظاہری دین سے باطنی ایمان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ان کے فیض سے وہ آنکھ دے جو ظاہر میں باطن دیکھ سکے، اور وہ دل دے جو تیرا دیدار کر سکے۔ آمین یا ربی العالمین۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہیں تو کمنٹس میں آمین لکھ کر اپنی روح کو اس فیض میں شریک کر لیں۔ اگر آپ روحانیت، فقر اور قلندرانہ حقائق کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو داستان اردو کی ای بکس ضرور پڑھیں۔ اس واٹس ایپ نمبر پہ میسج بھیج کے آپ یہ ڈیجیٹل کتابیں حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے روحانی سفر کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور ہمارا واٹس ایپ چینل بھی ضرور جوائن کریں جہاں روزانہ نئی روحانی تحریریں، ویڈیوز اور فیض بھرے راز آپ کے منتظر ہوتے ہیں۔ لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے جس پہ کلک کر کے آپ ہمارا واٹس ایپ چینل جوائن کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور داستان اردو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ تک اگلی روحانی داستان سب سے پہلے پہنچے۔ میں ہوں اعزاز کاظمی، ملتے ہیں کل شام ایک نئی رازوں بھری داستان کے ساتھ صرف داستان اردو پر۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔